انڈیا میں سومناتھ کا مندر پورے برصغیر کے ہندوؤں کا مذہبی مرکز بنا ہوا تھا۔ لوگ ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کر کے یہاں آیا کرتے تھے۔ ویسے تو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ مندر موجود تھے، لیکن اس مندر نے مرکزی اہمیت اس لیے حاصل کی ہوئی تھی کیونکہ اس مندر کی خاص بات یہاں پر موجود ایک بت کا خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے۔ کئی عیسائی اور سکھ بھی بت کے جادو کو اس کی کرامت سمجھ کر ہندو بن جاتے تھے۔ اس میں اتنا بڑا کرشمہ تھا کہ انسان دنگ رہ جاتا۔ وہ کرشمہ یہ تھا کہ وہ بت بغیر کسی ٹیک اور سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ نہ وہ چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور نہ زمین سے کوئی سپورٹ مل رہی تھی۔ ایک عجیب انداز میں ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ ہندو پنڈت اس سے خوب پیسہ کماتے تھے۔ انہوں نے عوام میں مشہور کر رکھا تھا کہ اس کے لیے نظریں دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو یہ تمہارے مسائل حل کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا بت تھا۔ انہوں نے اس کا پیٹ بہت بڑا بنایا تھا۔ اس کے منہ سے پیسے اور ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ لیکن 2 یا 3 ہفتوں کے بعد جب بت پیسوں سے بھر جاتا تو اس بت کی کمر کے پیچھے سے راستہ تھا جہاں سے پنڈت بت کو کھول کر اس سے ساری دولت نکال لیتے تھے۔ مگر سادہ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ ہماری دی ہوئی نظریں اور پیسہ بھگوان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے بدلے بھگوان ہماری مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے علاقے کو فتح کیا تو جب وہ اس مندر تک پہنچے تو بلا خوف و خطر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ مندر بہت بڑا تھا، اس لیے ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے صاف ہوا تھا کہ شام ہو گئی۔ لہذا سلطان محمود غزنوی اور اس کے سپاہیوں نے مشورہ کیا کہ بقیہ بتوں کو دوسرے دن توڑا جائے اور مندر کو مسمار کر دیا جائے۔ اگلے دن پورے ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس آئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اس بڑے بت کو نہ توڑیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو سارے ہندوستان کی دولت دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک مشیر آپ کے پاس آیا اور سرگوشی میں کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے کیونکہ ہم سارے بتوں کو توڑ دیں گے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس پر غور فرمائیں، اس لیے کہ جو دولت ہمیں ملے گی اس سے ہماری حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے ساتھ ماہر سائنسدان البیرونی کو لے کر مندر میں گئے کیونکہ آپ اس راز کو کھولنا چاہتے تھے کہ یہ بت ہوا میں کس طرح ساکت کھڑا ہے۔ آپ وہاں پہنچے تو بت کو ہر طرح سے دیکھا، کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البیرونی کو کام سونپا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی خود بھی وہاں بیٹھ کر دیکھنے لگے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور سے بت کو دیکھا، قریب جا کر بت کو چھو کے بھی جائزہ لیا اور چاروں اطراف سے بغور دیکھتے بھی رہے۔ آخرکار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا اور وہ بڑے فاتحانہ انداز میں بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ اس بت کے دائیں جانب دیوار کے اوپر والی اینٹیں نکال لیں تو آپ کے سامنے اس کا راز کھل جائے گا۔ سلطان جو بڑی دیر سے ساری صورتحال دیکھ رہا تھا، اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی اشارہ کریں وہ نکال دیں۔ یوں ہی اینٹیں نکلی تو ہندو پنڈتوں کی مکاری سامنے آ گئی۔ کیونکہ دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو وہ زمین کی طرف بالکل نیچے جھک گیا، لیکن ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا۔ سب حیران تھے کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے۔ سلطان نے البیرونی سے اس کے متعلق پوچھا تو البیرونی نے بتایا کہ حضور، اصل میں یہ سارا بت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے، اس لیے یہ مقناطیس کی طرف خوب کھینچتا ہے۔ پھر اس کے وزن کے لحاظ سے مقناطیس کو دیوار کی اینٹوں کے اندر بھر دیا گیا ہے، مطلب اینٹوں کے اندر گارے یا مٹی کی بجائے مقناطیس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی اتنے اعلیٰ قسم کا ہے کہ یہ پوری قوت سے اس بت کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے، اس لیے یہ بت اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔
اس تحقیق سے وہ راز کھول گیا جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے سینکڑوں لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور ان کو جہالت کی تاریکیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دیا، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم کر کے لاکھوں ہندوؤں کے اسلام لانے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔